الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم صدق اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کا دن اللہ کے نبی نے اس کے ہولناکیاں بیان فرمائی ہیں کہ کتنا سخت دن ہوگا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کاش میں درخت ہوتا، جانور میری پتے کھا کے مجھے ختم کر دیتے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب نہ دینا پڑتا۔ کاش میں پتھر ہوتا، مجھے حساب نہ دینا پڑتا۔ تمام انبیاء علیہ السلام میدان میں کھڑے ہو کے نہ کسی کی باپ کو اولاد کی فکر، نہ ماں کو اپنے بیٹے کی فکر، نہ بیٹے کو اپنی باپ کی فکر، نہ ماں کی فکر، نہ کسی دوسرے کو کسی کی فکر، صرف ایک ہی فکر ہوگی کہ کسی طرح میری جان چھوٹ جائے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری امید تک سب میدان میں کھڑے ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، عام مسلمان بھی ہوں گے اور کفار بھی ہوں گے۔ سب ایک میدان میں کھڑے ہوں گے اور سب کی نظریں ایک ہی جگہ ٹکی ہوں گی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تمام انبیاء ایک ہی فریاد کریں گے، اللہم نفسی، یا اللہ مجھے بچائیں۔ میں کسی کے بارے میں سوال نہیں کرتا، میں اپنی جان کے بارے میں میری جان بچائیں بس۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کے سامنے عرض کریں گے، اللہم نفسی، یا اللہ مجھے بچائیں۔ میں اپنی جان کے بارے میں سوال کرتا ہوں، میں اپنے آپ کے بارے میں سوال کرتا ہوں، مجھے بچائیں اس ہولناکی سے۔ اس بات سے اندازہ لگائے کہ جب انبیاء یہ فرما رہے ہیں کہ اللہم نفسی، یا اللہ مجھے بچائیں، تو وہ دن کتنا سخت ہوگا۔ صرف ایک ہستی ہوگی تمام کائنات میں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ نہیں فرمائیں گے اللہم نفسی، باقی اللہ فرمائیں گے اللہم امتی۔ باقی تمام انبیاء اللہم نفسی فرمائیں گے، یا اللہ میری جان بچائیں، اور اللہ کے نبی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے فرمائیں گے اللہم امتی، یا اللہ میری امت کو بچائیں۔ اپنے آپ کے بارے میں سوال نہیں بلکہ امت کے بارے میں سوال ہوگا، اللہم امتی، میری امت کے ساتھ۔ جو نبی اتنا امت کے لیے رحم دل ہو یا امت کی اتنی فکر ہو، اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی محبت اپنی امت کے لیے کتنی ہوگی۔ اسی لیے ڈاکٹر عبدالرحیم فرماتے ہیں کہ انسان کو مصیبت آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی تکلیف آئے، یا جو بھی اس کے ساتھ مشکلات پیش آئیں، تو پھر وہ درود پاک پڑھے جائیں۔
درود پاک زیادہ پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درود شریف پڑھ کے ہدیہ بھیجیں۔ اس لیے کہ جب کوئی بھی امتی درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے کو ہدیہ دے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور نام لے کے بتاتے ہیں کہ یہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا۔ اور اللہ کے نبی کی یہ ایک عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی ان کے پاس ہدیہ بھیجتا تو وہ ان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتے۔ تو جب امت کی طرف سے، کسی امتی کی طرف سے ہدیہ پیش کیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور وہاں فرشتے عرض کریں گے یا اللہ کے نبی یہ آپ کی فلانی امت نے، فلانے بندے نے آپ کے لیے ہدیہ پیشا ہے، اور جب وہ ہدیہ پیش کیا جائے گا تو یہ ناممکن ہے کہ اللہ کے نبی اس کو یاد نہ کریں۔ پھر وہ اللہ کے نبی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے، یا اللہ اس امتی نے میرے لیے ہدیہ بھیجا ہے، یہ فلانی تکلیف میں مبتلا ہے، اس کو فلانی پریشانی ہے، اس کو یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی ہے، یہ مصیبت ہے، آپ ان کی مصیبت کو دور فرمائیں۔ جب اللہ کے نبی ہاتھ اٹھائیں گے تو یہ ناممکن ہے کہ وہ ہاتھ خالی چلا جائے۔ اللہ اپنی رحمت سے اس کی مصیبت، اس کی پریشانی، اس کی تکلیف کو رفع فرما دے۔ اس لیے اپنی حاجت، تکلیف ہو، پریشانی ہو، تکلیفیں ہوں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک زیادہ پڑھا جائے تاکہ ان کی توجہ ہو، وہ اللہ کا سامنے عرض کریں تو پھر ہماری مصیبتیں، ہماری پریشانی، جہاں اور چیزیں ہم پڑھتے ہیں وہاں درود پاک بھی پڑھیں۔ قیامت کے دن سب سے قرب زیادہ اس کو نصیب ہوگا جو سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھے گا، درود پاک پڑھے گا، وہ سب سے زیادہ قرب حاصل ہوگا، اور جتنا قرب زیادہ نصیب ہوگا اتنی ہی اس کی درجات کو بلند ہوگا۔ اس لیے ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اپنے سارا وقت جو ہے اس کے 4 حصے کر کے 3 حصے دوسرے کاموں میں، ایک حصہ آپ پہ درود شریف پڑھنے کے لیے وقت کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کرو تو اچھا ہے، اس سے اگر زیادہ کرو تو بہتر ہے، تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں یا رسول اللہ، میں آدھا حصہ دوسرے کاموں کے لیے اور آدھا درود پاک پڑھنے کے لیے، آپ پہ ہدیہ پھیرنے کے لیے پیش کر دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ کرو تو اچھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، 3 حصے درود پاک پڑھنے کے لیے وقف کرتا ہوں اور 1/4 حصہ جو ہے وہ دوسرے کاموں کے لیے۔ فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ کرو تو اچھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میں سارا وقت جو ہے جو مجھے ملتا ہے میں درود پاک ہی پڑھنے میں صرف کر دیتا ہوں، دوسرے کام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تمہارے لیے کافی ہے، سب سے اچھا تمہارے لیے کافی، یہ سب سے اچھا ہے۔ دیکھیں اللہ پاک کام کیا کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے۔ مالک ہیں کیوں کریں، نہ نماز پڑھتے ہیں۔ ہاں ایک بہت اور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے تو وہاں جب اللہ سے ملاقات کرنے تو وہاں رک گئے، نبی نے فرمایا اللہ پاک نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیسی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ایک اور چیز ہے، یہ کیسے، یہ نہ ہمارے سمجھنے کی بات ہے نہ سمجھانے کی بات ہے، لیکن نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے نماز پڑھتے ہیں نہ دوسرے کام کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ایک کام کرتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم۔ اللہ اور اس کے فرشتے ایک کام کرتے ہیں، اللہ کے نبی پہ درود پاک بھیجتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں، اور کوئی کام نہیں کرتے، کہیں کسی کو ذکر نہیں، کوئی کام کرتے، کچھ نہیں کرتے، لیکن اللہ اپنے نبی پہ، اپنے حبیب پہ سلام ضرور بھیجتے۔
اور ملائکہ بھی بھیجتے ہیں، اللہ بھی بھیجتے ہیں، ملائکہ بھی بھیجتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ امت کو یہ حکم ہے کہ تم بھی بھیجا کرو، تم بھی بھیجا کرو۔ یاد رکھیں درود پاک پڑھنا یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن اگر دوسرے پہلو سے دیکھا جائے، علماء تو فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھنا فرض نہیں ہے، لیکن اگر میں اپنے ذہن سے کہتا ہوں، اگر دوسرے پہلے سے ہم دیکھیں، اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، ہمیں پانچ فرض ہو گئی نماز پڑھنی، اللہ نے حکم دیا روزے رکھو، اللہ نے حکم دیا دوسری زکوٰۃ دو، پیسہ ہے تو حج کرو، یہ چیزیں فرض ہو گئی ہمارے لیے۔ لیکن جب اللہ نے حکم دیا میں بھی پڑھتا ہوں، میرے پیچھے پڑھے ایمان والا تم بھی پڑھا کرو، جب حکم دیا ہے ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمیں فرض کی درجے پہ آتا ہے، یہ ہمیں ہی پڑھنا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن پڑھنا چاہیے۔ جب اللہ خود سلامتی بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھیجتے ہیں، اور پھر ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ یا آمن تم بھی پڑھو، میں پڑھتا ہوں، میرے ملائکہ پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو۔ اس لیے درود پاک کی فضیلت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اب کتنا پڑھنا چاہیے؟ بقول صحابی کی اگر ہم لیں کہ ہم اگر سارا وقت درود پاک ہی پڑھ رہے ہیں تو ہمارے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہے دوسرے کام بھی کرنے ہیں، ہمیں دنیاوی بھی کام کرنے ہیں، لیکن ایک بات اور یاد رکھیں کہ جتنا ہم اللہ کے نبی کا کہنا مانیں گے، ان کے حکم پہ تعمیل کریں گے، ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، نہ درود پڑھیں، نہ جھوٹ بولیں، کم تولیں، بدنظری کریں، دوسرے گناہ کریں، اور پھر درود پاک پڑھتے رہیں۔ ہم اللہ کی سنت کو تو اللہ کے حبیب کی سنت کو پوری نہیں کریں، نہ ہم نماز پڑھیں، نہ ہم روزہ رکھیں، نہ ہم جھوٹ بھی بولیں، ہم کم بھی تولیں، ہم غیبت بھی کریں، ہم چغلی بھی کریں، ہم بدنظری بھی کریں، ہم دھوکہ بھی دیں، ہم دوسروں کا دل بھی دکھائیں، ہم دوسروں کا مال بھی چوری کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم درود پاک پڑھتے رہیں، یا ہم درود پڑھتے ہیں باقی اس لیے سب ٹھیک ہے۔ یہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ درود پاک پکڑنا اپنی جگہ پہ ہے، اور اللہ کے حبیب کا کہنا ماننا یہ اپنی جگہ پہ ہے۔ ٹھیک ہے درود پاک پڑھیں گے ثواب ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم کام الٹے کام کریں گے اس کی ہمیں سزا بھی ملے گی۔ تو ہمیں درود پاک بھی پڑھیں، لیکن جتنا اس کے ساتھ ہم جتنا اللہ کے نبی کا حکم مانیں گے۔ دیکھیں ایک اگر باپ کے 4 بیٹے ہوں اور وہ چاروں کا کام بتائے، جو جتنا باپ کا کہنا زیادہ مانے گا، باپ کو اتنی ہی محبت اس بیٹے سے زیادہ ہو۔ جتنا کہنا زیادہ مانے گا، ان کی حکم کی تعمیل کرے گا، اتنی ہی اس کے ساتھ محبت زیادہ ہوگی، اور جتنا ان کا کہنا کم مانے گا، نافرمانی کرے گا، اتنی ہی اس کے دل سے محبت کم ہوتی چلی جائے گی، اور جتنا قرب زیادہ ہوگا، جتنا زیادہ محبت ہوگی، جتنا زیادہ قریب ہوگا، جتنا زیادہ کا قرب ہوگا، اس کے حساب سے اگر کوئی چیز اس کی محبت کے حساب سے اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچے یا اس کو کوئی پریشانی ہوگی، تو بجائے باتیں دوسروں پہ اس کے ساتھ زیادہ وہ محبت کرے گا کہ اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ باقی تو الگ بات ہے، لیکن اس کے ساتھ پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اس کو یہ تکلیف کیوں پہنچی، اس کے ساتھ پریشانی کیوں ہوئی، کیونکہ محبت بڑھ جاتی ہے۔ جتنا کہنا زیادہ مانتے ہیں اتنی محبت بڑھتی ہے، اور جب محبت بڑھتی ہے تو پھر اس کی تکلیف برداشت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ہم اللہ کے نبی کا جتنا زیادہ کہنا مانیں گے، ان کی سنت پہ جتنا زیادہ عمل کریں گے،
اتنی ہی ہمارے اللہ کے نبی کے ساتھ قرب زیادہ بڑھے گا، اور جب قرب زیادہ بڑھے گا، جتنا قرب زیادہ بڑھتا چلا جائے گا، اتنی ہی ان کے ساتھ ان کی تکالیف، ان کی سر پھر وہ برداشت نہیں کر سکیں گے کہ اس کو یہ تکلیف پڑتا رہے، وہ کیسے کریں؟ یہ اور بات ہے، آزمائش کی وجہ سے تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب وہ پریشانی بھی آئے گی، تکلیف بھی آئے گی، اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہاتھ بھی دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھیں، ان کے دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھیں گے۔ اور جب بڑوں کے ہاتھ ان کے اٹھ جائے تو سوال ہی پیدا نہیں، سے تکلیف کیسے دور ہوئی؟ اپنے باپ کے ساتھ کر کے دیکھ لیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پہ، مجھے افسوس ہے ان لوگوں پہ جن کا باپ زندہ ہو اور وہ دوسروں کے پاس جائیں کہ میرے لیے دعا کرو، جن کا باپ زندہ ہو اور پھر وہ دوسروں کے پاس جائیں کہ میرے لیے دعا کرو۔ باپ کی دعا بیٹے کے لیے ایسی بنتی ہے کہ اس کے سامنے کوئی سیدھی آسمان پہ جاتی ہے، قبولیت میں فرق نہیں پڑتا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی کے ساتھ جس کی محبت زیادہ ہوگی، جو زیادہ کہنا مانے گا، جو زیادہ سنتیں کرے گا، اس کے ساتھ اللہ کے نبی کی دعا بھی نکلتی ہے، اللہ کے نبی کو ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کے لیے۔ پھر ناممکن ہے کہ اس کی تکلیف دور نہ ہو، ناممکن ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی تقدیر میں کوئی پریشانی لکھی ہے، وہ تو آئے گی، وہ تو آئے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی کی دعائیں ساتھ اس کے ہوں گی، ان کا قرب ہوگا، تو پھر تکلیف پریشانی، اس کی مصیبت اس کو پریشان نہیں کرے گی، اس کو پریشان نہیں کرے گی، اس کا دل مطمئن رہے گا۔ ظاہری پریشانی آئے گی لیکن دل اس کا مطمئن رہے گا۔ آپ کسی اللہ والے سے پوچھیں کیا اس کو تکلیفیں نہیں آتی؟ ہم سے زیادہ آئی ہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتی، ہم سے زیادہ آئی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرما، کسی نے پوچھا حضرت ہم نے تو سنا ہے کہ اللہ والوں کے پاس بہت تکلیفیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہے، آپ کو ہم نے کوئی تکلیف نہیں، دنیا بھی اچھی ہے، دین بھی اچھا ہے، دنیا بھی اچھی ہے، دین بھی اچھا ہے، آپ کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ہمیں میں دیکھے آپ نے اپنے ماما صاحب ٹوپی بارگاہ دیکھی تو یہاں ناسور تھا، ناسور جس میں سے خون بہتا تھا، جس دیکھے جسے سر میں ناسور ہو اس کو کتنی تکلیف ہوگی، لیکن کبھی نظر نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا اللہ کے نبی کا قرب زیادہ ہوگا، وہاں سے ان کی ہدایت، ان کی پریشانی ان کی دور ہو جاتی۔ تو اس لیے لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمیں سنت پہ عمل کرنا، پر چھوٹی سنتوں پہ عمل کرنا تو الگ بات رہی، بڑی سنتوں پہ عمل نہیں ہوتا، بڑی سنتوں پہ بھی ہم سے عمل نہیں ہوتا، ہم سے ظاہری شکل نہیں بنتی اپنے حبیب کی، باطنی شکل تو ایک الگ چلتی رہی، باطنی شکل تو ایک الگ بات رہی، ہم سے ظاہری شکل نہیں بنتی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، کلمات پڑھتے ہیں، دیکھیں اللہ کو اپنے نبی سے کتنی محبت ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب جنت میں پیدا کیا گیا تو جب غلطی ہو گئی، لکھا تھا تقدیر میں غلطی ہو گئی، ہم سے غلطی ہوتی ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے۔ آدم علیہ السلام 40 سال تک روتے رہے، 40 سال، 1 سال 2 سال گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں، 40 سال تک روتے رہے اپنی غلطی پہ۔ اور پھر ایک دن ایسے آنکھ اٹھائی تو عرش پہ لکھا ہوا تھا، سامنے نظر آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب یہ لکھا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہو جگہ تو آدم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری غلطی معاف کرے، میں جاتا ہوں۔ جیسے ہی وہ الفاظ ادا ہوئے کہ یا اللہ ان کے وسیلے سے میری غلطی کو معاف کریں، میرے گناہ معاف کر دیں، اسی وقت معافی دے نہیں لگی، اسی وقت معافی۔ تو کیا جن کے وسیلے سے آدم علیہ السلام کی غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں، ان کی پریشانی دور ہو سکتی ہے، اگر ہم ان کا وسیلہ کریں تو ہماری غلطیاں معاف نہیں ہوں گی، ہماری پریشانیاں دور نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم کہنا کرے کو ہماری شکل بنا، ہمیں شکل بنانا پسند نہیں آتی ہے،
باطنی سے اگلا بات تو الگ رہی، اگر شکل بنانی پسند نہیں آتی، کوشش کریں، ٹائم تقریباً ہو گیا، کوشش کریں کہ ہم سے جو جہاں کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور جو جو اللہ کے حبیب کی ہماری زندگی میں کوتاہیاں ہوئی ہیں، ایک ایک سنت پہ عمل ہم سے ہو، ایک ایک سنت پہ۔ ایک بزرگ تھے، نام لینا بغیر وضو کے نام نہیں پڑھتے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتے تھے۔ اورنگزیب بادشاہ تھا، تو ایک دفعہ کہیں باہر پڑاؤ میں ڈالا، ایک کوئی دوسرا غیر مسلم بھی تھا، وہ بھی جنگ کے زمانے میں باہر پڑاؤ میں ڈالا۔ اس نے رات کو اس نے سوچا کہ آج دیکھوں کہ یہ کا بادشاہ کرتا کیا ہے، رات کو کرتا کیا ہے۔ جب آدھی رات ہوئی تو خادم باہر پہرا دے رہا تھا، اس نے آواز دی، غالباً نام بھول گیا ہوں، لیکن ان کے ساتھ محمد کچھ نام تھا ان کا آگا، تو اورنگزیب نے محمد نام نہیں لیا، صرف نام جو تھا یاد تھا یا کہ بہرحال کوئی نام تھا وہ نام لیا، اور خادم فوراً پانی کا لوٹا لے کے مجھے پہ چلا گیا، صبح کو اس نے پوچھا، خادم کو بلایا اس نے، دوسرا بادشاہ تھا، کہ آج اورنگزیب نے صرف نام تمہارا پکارا تھا، تم سے کوئی حکم نہیں لے گا پانی لے کے آؤ یا لوٹا لے کے آؤ یا پانی پہ آ جائے گا، تو تم نے بغیر اس کے حکم کے بغیر کہے تم نے پانی کے لوٹا لے کے چلے گئے، اس نے پانی کو نہیں منگوایا تھا، تم نے کیسے سمجھا؟ اس نے کہا کہ آج اتنے سال مجھے اس کی نوکری میں ہو گئے خدمت کرتے ہوئے، آج تک اس نے بغیر وضو کے میرا محمد نام نہیں لیا، جب بھی دیتا ہے میرا پورا نام محمد ہے یا محمد ہے وہ نام دیتا ہے، آج اس نے بغیر محمد کے نام لیا تو میں سمجھ گیا کہ ان کا وضو نہیں، اس لیے میں لوٹا پانی کے لیے چلا گیا، بغیر وضو کے نام لینا پسند نہیں، اس لیے مجھے پتا تھا کہ ان کا وضو نہیں ہوگا، اس لیے میرا نام محمد نہیں پکارا، اس لیے بغیر وضو۔ اور ہمارے نام تو ہم رکھ لیتے ہیں، اور لیکن کام دوسرے محمد والا نہیں کرتے۔ تو ہم جتنی سنت پہ عمل ہو سکتا ہے اتنا سنت پہ عمل کریں، ظاہری شکل ہم بنا لیں، باطنی میرے رب بنائیں، ظاہری شکل ہم بنا لیں، باطنی میرے رب بنائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانے کا واقعہ آپ کو سب کچھ مشہور واقعہ ہے، جب جادوگر آئے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا، جادوگر تھے، کافر تھے، مسلمان تو نہیں تھے، لیکن انہوں نے حلیہ شکل موسیٰ علیہ السلام کے بنا کے آئے تھے، ویسی داڑھی لگا کے آئے تھے، ویسی لباس بن کے آئے تھے، ویسی ہاتھ میں ایسا لے کے آئے تھے۔ اللہ نے ان کو سنت اتنی پسند آئی، صرف ظاہری شکل بننے سے اتنی پسند آئی، اللہ نے ان کو ایمان کے دولت سے بھی نوازا اور شہادت کی موت بھی عطا کی۔ صرف ظاہری شکل بنانے سے اللہ نے ان کو 2 نعمتیں عطا فرمائی، ایمان کی دولت بھی دی اور شہادت کی موت بھی عطا فرمائی، صرف ظاہری شکل بنانے سے۔ وہ جادو جو دوسرا تھا ایک، وہ ہاتھ میں لاٹھی لے کے اٹھ کٹ کے بول دیکھو تمہارے نبی نقل اتارتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارتا تھا، جب مر گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ جب نقل اتارتا تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا یا اللہ عجیب بات ہے، ایک تو میری نقل اتارتا تھا، میرا مذاق اڑاتا تھا، آپ نے اس کو معاف کروا دیا۔ فرمایا ہاں اس لیے کہ نقل اتارتا تھا لیکن نقل میرے نبی کی اتارتا تھا، میں تمہاری نقل اتارنے کی وجہ سے میں نے اس کو معاف کیا۔ جو شخص موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارنے کی وجہ سے جنت میں جا سکتا ہے، اللہ اس کو معاف کر سکتے ہیں۔ اگر وہ شخص ایسا شخص اللہ کے حبیب کی نقل اتارے گا یا تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی مغفرت نہیں ہوگی؟ اس لیے اپنی ظاہری شکل کوئی بنا لیں، باطنی شکلوں اللہ بنائیں گے، اللہ کے سامنے کہ یا اللہ ظاہر میں نے بنا دیا، باطن آپ بنا دیں۔
اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، یا اللہ میں نے آپ کی حبیب جیسے لباس پہن لیا، میں نے اپنے حبیب جیسی داڑھی رکھ لی، میں نے اپنے حبیب جیسے سر پہ ٹوپی رکھ لی، میں نے اپنے حبیب جیسی داڑھی فکر بنا لی، آپ بات نہیں میرا آپ بنا دیں، دیکھیں عبادت بنتا ہے یا نہیں بنتا. دعا کریں اللہ تعالیٰ سمجھتا ہوں.